نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، مناظرہ کی عنوان سے منعقد ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی اس گفتگو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ مناظرے کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا بھی کہ وہ مسئلہ جس کو صدیاں گزر چکی ہیں، دہائیاں گزر چکی ہیں، جو اب کتابوں میں دفن ہو چکا ہے، جس مسئلے پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں، اب نئے نئے مسائل جنم لے چکے ہیں، سلگتے ہوئے موضوعات موجود ہیں، تو ایسے حالات میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا جو موضوع بہت دن ہوئے ختم ہو چکا، سرد پڑ چکا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں ہم کیوں ان نفوس قدسیہ پر کلام کریں گے جنہوں نے ہندوستان میں توحید و سنت کا فریضہ لہرایا ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اس مجلس میں ان لوگوں کے ایمان کو ناپیں گے جو لوگ ہندوستان میں نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کا سبب بنے ہیں، کتنے لوگوں کے نجات کا ذریعہ بنے ہیں۔ جب ہندوستان سے سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو چکا تھا، دہلی و اطراف میں مدارس ویران ہو چکے تھے، مسجد حدیث خالی ہو چکی تھی، ہندوستان سے اسلامی تہذیب مٹ رہی تھی، ایسے عالم میں جب بھی توحید کو مٹا کر تقدیس کی عمارت کھڑی کی جا رہی تھی، اس وقت ہندوستان میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، ہندوستان میں مسلمانوں کی اسلام کی تہذیب کو زندہ کرنے والے، اسلام کو سپاہیوں پر کفر کے بکرے لگاتے ہوئے مجدد کا قلم ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ جن لوگوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے، جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے دین خالص پیش کیا ہے، ہندوستان میں جو دین شرک و بدعت کی آمیزش کے ساتھ جس طرح مروت ہو چکا تھا کہ سنت اور بدعت کا امتیاز مٹ چکا تھا، ہندوستان میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف شرک و بدعت کا بول بالا تھا، ایسے وقت میں انہوں نے ہمیں توحید و سنت پر گامزن کیا ہے، مسلمانوں کو راہ دکھائی ہے، یہاں قرآن و سنت کا بول بالا کیا ہے، احادیث کی تعلیم کا بول بالا کیا ہے، اسلام کے ان محافظوں کے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہوئے، کفر کے فتوے بکتے ہوئے ان کی زبانیں گونگ کیوں نہیں ہو گئی؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان لوگوں کا بحث کرنے کا، لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ بتا دوں کہ ہم اس موضوع پر مناظرہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اعتراض اسلام پر ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا ملحد ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا لبرل ہوتا ہے، تو ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ جب اعتراض نبی پر ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا مستشرق ہوتا ہے، تو ہم نبی کا دفاع کرتے ہیں۔ جب اعتراض صحابہ پر ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا رافضی ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا مودودی ہوتا ہے، تو ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ جب اعتراض ائمہ مجتہدین پہ ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا غیر مقلد ہوتا ہے، تو ہم ائمہ مجتہدین کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اعتراض علماء دیوبند پر ہوگا، اعتراض کرنے والا بریلوی ہوگا، تو انشاءاللہ علماء دیوبند کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم اسلام کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کے طرح کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہم نبی کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی ذات سے بغیر خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ائمہ مجتہدین کا دفاع اس لیے کرتے ہیں جنہوں نے قدم کو مدون کر کے امت پہ احسان کیا ہے،
کیا گیا. اس لیے علماء دیوبند کا ہم پر احسان ہے. علماء دیوبند نے ہمیں قرآن و سنت کی پہچان دی ہے، اس لیے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امام اعظم ابی حنیفہ علیہ السلام پر امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الرد علی ابی حنیفہ، اور اس میں وہ امام صاحب پر اعتراضات کیے گئے. علامہ ظاہر حسن کوکری نے اس کا جواب دیا ہے، کتاب لکھی ہے اللغۃ الطریقہ فی التعبد عن نبوۃ ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ. حبیب بغدادی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری موضوع منگڑ روایات لکھ دیا ہے. علامہ ظاہر کوکری نے اس کا جواب دیا ہے. تاریخ الخطیب علامہ صاحب کی عقیدہ درجہ ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح علامہ ابن حجر مکی نے الخیرات النظام اس کا جواب دیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بھی جواب دیا ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کا دفاع کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کا ان کا دفاع کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس باتوں کی طرف کہ علماء دیوبند کی جو تکفیری مہم چلائی گئی ہے، اس تکفیری مہم کا پتہ منظر کیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے شیعوں پر بہت ساری ضرب لگی ہے، لیکن اس کتاب میں پڑھی نہیں ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا جواب دینے سے خاص چلے گئے. جو لوگ بتائے اپنے آپ میں یہ سنت سے ظاہر کر رہے تھے انہیں اس کتاب سے تکلیف ہوتی تھی لیکن جواب نہیں دے سکتے تھے. پھر اسی خاندان نے بڑی مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان کے حضرت شاہ اسماعیل شریف رحمہ اللہ نے ہندوستان میں پہلے اپنے شرک و بدعت کے خلاف ایک مہم چلائی ہے اور وہ ایک کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان صراط المستقیم. بدعت کے خلاف نے کیا طریقہ اپنایا ہے. اس کا جواب انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمہ اللہ کا بدلا حضرت شاہ اسماعیل شریف رحمہ اللہ نے دیا اور سب سے پہلے وہ کفر کا فتویٰ لگایا. اس کے بعد حضرت نانوتوی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. اس میں طرح سے بڑی صلاح لگی ہے. اس حدیث کو ایک آدمی نے اس حدیث سے عزت کا بھیجا حافظ احمد رضا خان کے پاس ان کے والد صاحب کے پاس اور ان دونوں نے فتویٰ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے کیونکہ اس حدیث سے اپنے نبوت زمانی کا انکار ہوتا ہے. ان کے اس فتوے کے خلاف حضرت نانوتوی علیہ السلام نے اس حدیث کی ایسی تعبیر کی ہے جس تعبیر کی بنیاد پر اپنے نبوت زمانی کا انکار لازم آ رہا تھا. جو تعارض ہو رہا تھا وہ تعارض ختم ہو گیا. تو ان باپ بیٹا کے خلاف حضرت نانوتوی علیہ السلام کا فتویٰ آیا تو ان کی کمیاں جو تھی ان کے دل میں بھرا ہوا خود جو تھا امت آیا اور انہوں نے حضرت نانوتوی علیہ السلام پر اپنے نبوت کے انکار کا الزام لگاتے ہوئے کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت ثانی علیہ السلام پر جو الزام لگایا کفر کا حضرت ثانی علیہ السلام نے ان کے استدلال کے جواب میں انہوں نے ان غیب کے مسئلے میں ان غیب کے خلاف ان کے عقیدے کے خلاف انہیں فتویٰ دیا ہے. اس فتوے کی بنیاد پر کیونکہ ان کے عقیدے پر ضرورت پڑتی ہے یہ وجہ بنی حضرت ثانی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کے. لیکن وجوہات ہوئی تمام قابلین دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگانے کے. لیکن بات یہ ہے صرف ایک بات میں تو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں حضرت نانوتوی علیہ السلام کے بارے پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ کفر کا یہ ختم نبوت کے منکر ہے. وجہ یہ ہے حضرت نانوتوی علیہ السلام نے لکھا ہے اگر اس وقت زمانے نبی بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ کے خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. حضرت حافظ احمد رضا خان نے اسی کو بنیاد بنا کر حضرت نانوتوی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حافظ احمد رضا خان اس طرح کے بارات سے بری ہے. حافظ احمد رضا خان خود ان سے بتا ہوا زندہ ہے کہ ایک ابن مریم بنی کیا ہو اگر سینکڑوں ابن مریم بھی آ جائیں تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اجازت نہیں ہے. اگر حضرت نانوتوی علیہ السلام سے آپ کی زمانے کے بعد کسی نبی کا آنا لازم آ رہا ہے تو حافظ احمد رضا خان کے بعد سے بھی بعد زمانے میں بھی کسی نبی کا سینکڑوں نبی کا آنا لازم آ رہا ہے. بالکل اسی طرح کی بات حضرت شیخ مجدد الویسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی نبی مبعوث ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کے فقہ کے مطابق عمل کرتا. اس عبارت سے بھی یہ لازم آ رہا ہے جو مطلب حافظ احمد رضا خان نے نکالا جس مطلب کی بنیاد پر انہوں نے امام نانوتوی علیہ السلام کو فتویٰ لگایا ہے اس
اسی اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو خود اللہ پتہ لگانا چاہے شیخ مجدد الغزالی رحمہ اللہ پر، ان کے مکتوبات کا ترجمہ کرنے والے بریلوی عالم پر، ان کے مکتوبات کو چھاپنے والے جامع اشرفیہ پر خوب لگا پتہ لگانا چاہیے، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ خوب لگا پتہ لگانا چاہیے تو خود حافظ رضا خان پر بھی ایسا الزام لگایا، ایسے اصول پر انہیں ہم کا الزام اور خوب لگا پتہ لگایا ہے جس کی بنیاد پر حافظ رضا خان جب سے ہڈیاں کھڑی ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، باتیں کہنے کی بہت تھی، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ وہی عبارت بعین کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، مسلم بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ان کی جان نکل جاتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے اکابر علماء دیوبند کی تو ان کے کفر کے توبوں سے کفر کے گولے ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ذاتی عناد اور تعصب ہے، عشق رسول نہیں ہے یہاں، ظاہر کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، اگر عاشق رسول ہوتے تو سب کو ایک سب میں کھڑا کر کے سب پورا پتہ لگاتے اور اپنے آپ کو بھی کافروں کے سب میں کھڑا کرتے، لیکن جہاں پر کسی ذاتی گزرے ذاتی عناد ہے، حضرت نامت علیہ السلام نے کیونکہ باپ بیٹا کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا تھا، یہ بنیاد پر ہم نامت علیہ السلام کو قابل قرار دے رہے ہیں۔ باقی بہت سارے باتیں ہیں انشاءاللہ دوران مناظرہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے، اسی طرح کی ساری باتیں ہیں یا تو وہ باتیں بعین کی اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی ملیں گے، ہمارے مسلم بزرگوں کی کتابوں میں ملیں گے، یا وہ عبارت اس طرح مل بھی نہیں سکتی جس طرح انہوں نے بنا کر اپنا فتویٰ لگایا ہے۔ مثال کے طور پر تحریر الناس کے بعد تین مختلف جگہ کی عبارت لی ہے، قرآن نسخے کے مطابق پہلے عبارت کی صفحہ نمبر 7 کی، پھر یہ عبارت کی صفحہ نمبر 3 کی، اس کے بعد عبارت لے کے صفحہ نمبر 28 کی، اسی ترتیب سے تینوں عبارت کو جمع کرتے ہیں، ہم اقرار و انتقال کو ختم کرتے ہیں اور ایک مستقل عبارت بنا کر علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کی تمام باتوں کے جان فائدہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان الحرمین پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس موضوع پر مناظرہ رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے، رمضان میں درجنوں بریلویوں سے گفتگو ہوئی ہے، ہر ایک کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ مسلمان الحرمین پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ مسلمان الحرمین میں جھوٹ بھرا ہے یا واقعی سچ ہے، مسلمان الحرمین کی ایک عبارت کو بھی عینی ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، اس لیے ابھی تک وہ لوگ جواب نہیں دے سکے اور مسلمان الحرمین پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوران مناظرہ آپ لوگ دیکھیں گے، اس لیے بہت زیادہ مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علماء اہل سنت، دین کی، اسلام کی، نبی کی، صحابہ کی، ائمہ مجتہدین کی اور سلف صالحین کا دفاع کرنے، ان کی عزت و آبرو کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔